خوبصورت احساس، کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ اظہار محبت، دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلا اور آخری، مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ منافقت، ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ٹائم پاس، ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو۔ کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ فجر، اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ سورہ کہف، میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ کہف۔ میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ قسمت، میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حیا دار ہونا، حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیا دار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ اللہ اور یقین، وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ سنت، 4 شادیاں کرنے کا شوق اس لیے ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور نماز میں 4 سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ اپنے رب کے سوا ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ یقین، دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضا نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے،
بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ حرام تعلق: جس شخص کے ساتھ آج آپ کا حرام تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہی ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ مردانگی: مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی عورت بد کردار نہ کہلائے۔ غیر محرم: اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ گھبرائیں مت: دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ ضب پر یقین: جنہیں مقدر لکھنے والے رب پر یقین ہوتا ہے، بے شک ان کا نصیب بھی حسین ہوتا ہے۔ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستبار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اس مرد سے زیادہ حسین اور کوئی نہیں ہو سکتا جسے محبت کو پاک رکھنا آتا ہو۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو وقت سے کچھ سیکھتا ہے۔ ساتھ لمحوں کا، یاد برسوں کی، اچھے لوگوں کی یہی بات بری لگتی ہے۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنے ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ ہم جو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا یا سکتی، تو یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں۔ مخلص ہو کے دیکھیں، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر ماریں گے لوگ۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔